بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سلام على مظلوم سيد الشهداء وماتم داران حضرت قادر کربلا وعاشقان حضرت حضرت مختار وفدائیان حضرت حضرت کرنال وتوفیقات الہی وبتصدق محمد رضی محمد کائنات عالم و آدم کے کریم و مہربان جیسے پروردگار کے کریم و مہربان پر پیغمبر کے سلسلے میں کریم و مہربان ارشاد فرما رہا ہے اور اپنی مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول، دیکھو میرا رسول جو تمہیں دے دے اس کو خوشی سے لے لو. وما آتاکم الرسول، جو بھی میرا رسول تمہیں دے دے اسے خوشی سے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روک دے خوشی سے رک جاؤ. لینے میں ہدایت ہے، لینے میں ہدایت ہے اور خوشی سے رک جانے میں فلاح و بہبود ہے، سیفٹی ہے. نبی یوں ہی کچھ دے گا نہیں، نبی یوں ہی روکے گا نہیں. آپ اور کیوں کہتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ فرماتا ہے جب وہ میرا ہی وہ رسول ہے. آدم نہیں ہے کہ جنت پہ جا کے پھل کھا لیا. حاجی یونس نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا زبان پر لے آئے اور مچھلی کے پیٹ میں پھر 40 دن تک 40 دریاؤں کا سفر اختیار کرنا پڑا. نہیں، عصمت کبریٰ کے صغریٰ کے پیغمبر اور ہیں، میرا نبی عصمت کبریٰ والا ہے. میرا نبی عصمت کبریٰ والا ہے. یہ کچھ بھی اپنی مرضی سے دیتا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے لیتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر پیغمبر کسی کو بستر پر سلائے تو اللہ کی رضا کے مطابق کسی بوڑھے کو غار میں رلائے تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. یعنی پیغمبر اپنی زندگی میں جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس میں اللہ کی وحی شامل ہے، بغیر وحی الہی کی. اب کسی نے اگر کہہ دیا ہو سرکار کو مجنون ہو گئے ہیں علی کے سلسلے میں، تو جو کیفیت نبی کی علی کے سلسلے میں ہے وہی کیفیت جلی کی علی کے سلسلے میں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ آپ غور فرمائے، ولایت علی کے سوا جلی ماننے کو تیار نہیں ہے اور کہہ رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اور 10 عالم مل کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ہمیں کسی کی پڑی نہیں ہے. میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پڑی نہیں ہے. کوئی مانے گا علی کو تو جنت چلا جائے گا اور نہیں مانے گا علی کو کان پکڑ کے جہنم میں پہنچا دے تو مجھے پروردگار نہ کہنا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ہمیں کوئی پڑی نہیں ہے، ورنہ اگر انسان تنہائی کے عالم میں دیکھے پورا قرآن ایک طرف، ارے میں پوری تاریخ کوشش کر رہا ہوں، پورا قرآن ایک طرف 6665 آیتیں ایک طرف اور وَإِلَّمْ تَفْعَلْ والی آیت ایک طرف. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ والی آیت غدیر ایک طرف. 6665 آیتیں ایک طرف. اگر نبی علم تفل وہ کام جو اللہ نے نبی پر لاگو کیا ہے، اگر نبی وہ کام انجام دے تو سب کچھ نبی نے کیا، اور اگر نبی وہ کام انجام نہ دے
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کچھ بھی 63 سال کی زندگی میں نبی نے ماشاءاللہ نہیں کیا. اس سے اہمیت ولایت علی کا اندازہ ہوتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ نبی کے لیے جب اتنی تاکید ہے تو سوچئے امت کے لیے کتنی تاکید ہے ہوگی کہ نبی اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچائے تو رسالت خطرے میں چلی جائے، اور امت اگر نہ مانے تو اسلام بھی جائے، ایمان بھی جائے. صلوات پڑھیں محمد. اسلام بھی جائے، ایمان بھی جائے. اس لیے اللہ نے اپنے مخلوق کو فرمایا دیکھو میرا رسول جو تمہیں دے دے اس کو غدیر کی طرح من خود تو مولا ہو فہذا، نبی جو کچھ تمہیں دے فخذوہ، فوراً لے لو. اچھا انکار کرنے والے لعنت کے قابل ہو گئے، اور جو فوراً لینے والے تھے وہ ان میں کوئی سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی میسم بنا، کوئی آپ غور کرتا رہے، کوئی میسم بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی سلمان بنا. پھر آگے بڑھوں کوئی خمینی بنا تو کوئی خامنائی بنا. عظمت آپ دیکھیں، یہ عظمت ہے خدا کی قسم. یہ علی کے بیٹے کا جی ظاہری جسم کوئی معنی نہیں رکھتا. روحانیت اگر بادشاہت کی منزل میں ہو تو جی جسم کے چراغ ولایت کا نہیں جلتا، روحانیت کے قصر میں ولایت کا چراغ جلتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور یہی وجہ تھی، روحانیت کی وجہ آ گئی. مولا حسن کو بادشاہ نے بلایا، امیر شام نے بلایا، دربار میں بلایا، شام میں بلایا مدینے سے، اور کہا کہ علی نے تو دولت نہیں لی، دولت کو منہ نہیں لگایا، چلو بیٹے کے سامنے بیت المال کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے. اگر تھوڑا بھی بہک گئے، اگر تھوڑا بھی بہک گئے مال دیکھ کے تو پھر چاروں طرف ڈھنڈورا پیٹ دیں گے. ابا کا مزاج اور تھا، بیٹی کا مزاج اور ہے. ابا کا مذہب اور تھا، بیٹی کا مذہب اور ہے. باپ کی سوچ اور تھی، بیٹی کی سوچ اور ہے. لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ امام رضا کا کیا کہہ رہے ہیں. اگر نانا نے خواب میں اگر نانا نے خواب میں 18 خرموں سے زیادہ دے دیے ہوتے تو ظاہراً ہم بھی تمہیں 18 سے دے دیں. اللہ اکبر، کیا مطابقت ہے. یہ حقیقت ہے، یعنی خواب میں بھی ولایت و امامت و رسالت میں وہ مطابقت پائی جاتی ہے. نہ ایک لمحے کے لیے رسالت امامت سے الگ ہے، نہ امامت رسالت سے الگ ہے. آپ غور فرمائیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے لیجیے حضور. فقیر شام نے سوچا کہ بیت المال کا دہانہ کھول دیں گے اور ان کا مزاج بدل جائے گا. دولت جو بدل جائے وہ عوام ہوتے ہیں، امام نہیں، امام اور ہوتا ہے، عوام اور ہوتے ہیں. چاہے وہ کوفے کی عوام ہو، چاہے شام کی عوام ہو. اور گئے امام کرے اسی رفائے شام میں ہمارے آپ کے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا موچی کون، جس کو ہم لوگ بڑے توہین سے دیکھتے ہیں. حالانکہ کاروبار کوئی بھی ہو اگر حلال ہے، اور بھئی اگر حلال ہے تو جی تو آپ کے چھینے ہوئے کچھ کہتا ہوں آپ کی مثالیں جی تو ہمارے آپ کے کسی کے بھی غصب کیے ہوئے شو روم میں علی نہیں ملیں گے، موچی کے پاس علی ملیں گے. بھائی جی اگر غصبی مال سے شو روم اگر بنوا دیا گیا ہو تو اس شو روم میں علی نہیں ملیں گے. ہائے جی حلال کے پیسے سے بچھائے ہوئے بوریے پر تالا بنانے والے کے پاس میں کچھ کہہ رہا ہوں علی بھی ملیں گے، زندہ امام بھی ملیں گے. صلوات پڑھیے محمد.
मंजिल है। आप देखिए कि पहुंच गए, अब उसको जो पता चला तो खुरमुस का शरबत तो जरूरी थोड़ी चंदन, मतलब बुरा न मानिए, आपके पास जो है मौला हमारे और आपकी जरूरत पर नहीं है। तो कुछ कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि घर बेच के हम मजलिस हुसैन करवाएं और बाद में फिर क्या करें, ला भैया तुम 25 रुपये तुम दे दो, हम भाड़े में कोई बात कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। शरीयत में जो भी कुछ जी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके पास है, इमाम शरबत को भी कबूल करते हैं, इमाम ठंडे पानी को भी। अब आप ये देखिए मौलाना ने क्या फरमाया, ये नहीं पाक अलाकत खाना तो मुझे याद करना, उनके मुसल्लम खाना तो मुझे याद करना, क्या करा मेरे मौला, यही तो पैगाम है मजलिस का, खुदा की कसम। मौला जाफर सज्जाद जब तैब खाना शाम से छोड़ के तो मदीने जाना, तो मेरे शीयों से मेरा सलाम कहना और उससे ये कहना, हक के रिफाकत यही है, हक के वफा यही है कि जब तुम ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद कर लो। यही वफादारी है, यही अदादारी है, यही सच्ची मोहब्बत है। और नवाए शाम में एक मोची रहता था, उसने अपने अजीब अंदाज के, जिसको कहते हैं पापोश, अपने लखनऊ जबान में क्या कहते हैं, पापोश, जूते, शूज, 3 तरीके से होते। मौला के पापोश तैयार किए, शूज तैयार किए, मुझे भी नहीं पता था आज जिंदगी जो सोई हुई है वो बेदार होने वाली है। बैतुल माल का दरवाजा अभी खुलने वाला है, इमाम हज़रत के सामने तवज्जो नहीं आई। ये दरबार में मौला हाजिर हुए, करे आगे आगे फर्जंद रसूल, पीछे पीछे चाहने वाला, और एक गोशे में वो अपने जूतियां लेके बैठ गया। इशारा तुम्हारी होगा जरूर, मौला आ गए हैं। अरे वो बहुत कहे न कहे, मैं कुछ कह गया, वो कहे ना कहे, फिर भी इमाम की दूध, जिसके बाप की जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देख के चलती हो, क्या भले शामी मजमे में हसन मुश्तबा अपने मुहिब को नहीं पहचान पाएंगे? आप खुद सोचिए जी, वो बैठा इधर बैतुल माल के दहाने खोल दिए गए, फर्जंद रसूल आपके इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी दौलत लीजिए और ले जाइए। और आपको पता है फर्जंद रसूल, मैं वो हूं कि मुझे हिंदा का बेटा कहा जाता है। क्या कहा? मैं वो हूं कि मुझे, मौला मुस्कुराए, तख्त सल्तनत पर बैतुल माल का माल गंज की सूरत में है, अंबार की सूरत में है, कि इतने में भरे मजलिस से नजर चली इमाम हसन मुस्तफा की, जिसको निगाहे इमामत कहते हैं, और चलते 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 मोची के चेहरे में पड़ी, कहा यही तो बिगड़ी बनाने का वक्त है, आजा यही तो बिगड़ी बनाने का वक्त है। कहा मौला क्या हुआ? कहा वो जूते पहना ले, जो लाया है मेरे हवाले कर दे और अपनी बिगड़ी तकदीर बना ले। जल्दी से उसने पॉलिथीन की सीधी तरीके से जिसमें भी लाया, पापोश बना के लाया था, तख्ते सल्तनत पर फकीर शाम बैठा हुआ, वो सोच रहा है दौलत को देखने के बाद हसन मुस्तफा का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन वो ये जानता ही नहीं था कि आए अमीर शाम, जहां तो हिंदा का बेटा है वही हसन फातिमा के बेटे हैं। सलाम पढ़िए मोहम्मद करे फौरन उसने जूती मौला को पिलाई, जूती मौला को पिलाई, और पिलाने के बाद मौला अमीर शाम की आंखों में आके डाल दी। फिर कहते अभी बोल, अभी तूने क्या कहा था, अब बोल अभी तूने क्या कहा था? फकीर शाम कहता है कि मैंने आपको इतना अता कर दिया, इतना दुनिया में कोई देगा नहीं,
کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ مولا نے آنکھوں میں آگے پھر ڈال کے کہا اے فقیر شام اگر تو دینے میں ہندا کا بیٹا ہے تو میں قربان کرنے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھیے محمد. حیرت میں پڑ گئی سلطنت. امیر شام خود حیرت میں ارے اتنی بڑی دولت کے فقیر کہاں رکھ پائے گا. مولا نے فرمایا یہاں امیری اور فقیری کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں محبت کے کشکول کو دیکھا جاتا ہے, یہاں محبت کی وسعت کو دیکھا جاتا ہے. جتنی جیسی محبت کی وسعت ہوتی ہے دست عطا انہیں کو کھولا اسی اعتبار سے جاتا ہے. یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے. اب نانا کی فضیلت ایک لفظ سنیں تاکہ باغ باغ ہو جائیں. دیکھیں آپ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار چلانے کے لیے نبی کو اللہ نے زحمت نہیں دی. قرآن میں آیت بھی ہے, قرآن میں آیت ہے کہ اے میرے حبیب لا نقام جی یقاتلو فی سبیل اللہ الا نفسک. اے میرے حبیب ہم قتال کی زحمت آپ کو نہیں دیتے ہیں مگر جو آپ کا نفس ہے قتال وہ کرے گا. جو آپ کا نفس ہے قتال وہ کرے گا. تو ایک دن پیغمبر اکرم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا اے علی 4 چیزیں مجھے ایسی ملی ہے, 4 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ ان میں برابر کا تو شریک ہے. سبحان اللہ. کیا 4 چیزیں مجھے ایسی ملی ہے کہ جن میں برابر کا تو شریک ہے. کیا 4 چیزیں؟ کوثر ہمیں ملا ہے, پلائے گا تو, ذوالفقار ہمیں ملی ہے, چلائے گا تو, آئی سبحان اللہ, علم ہمیں ملے گا, لہرائے گا. صلوات پڑھیے محمد. اللہ آپ غور فرمائیں جی. لوائے ہمیں ملا ہے, لہرائے گا تو. کیا ایسی فضیلتیں ہیں خدا کی قسم. نبی ایک درخت کے نیچے پہنچ ہو, نبی بڑی شجاعت میں بہت, پیغمبر کی زندگی بڑی بہادر زندگی تھی. تلوار لٹک رہی تھی کہ اتنے میں سرکار گرمی کا عالم تھا. ایک درخت سائے میں, درخت مسائل میں ایک درخت سائے میں آرام فرماتے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے لٹکتی تلوار کو ہاتھ میں لیا, اور جب ہاتھ میں لیا تو کہا کہ اے محمد آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا. آج میری تلوار سے آپ تو تلوار کے پاس پہنچ گئے. اب تو نبی کے پاس تلوار نہیں رہی, مگر اطمینان قلب بھی تو دیکھے. نبی مسکرائے, نبی مسکرائے اور ایک جملہ کہا جس نے ابھی تک مجھے بچائے رکھا ہے آج بھی وہ مجھے ضرور بچا کے رہے گا. مشیت کے منظر حضور دیکھ رہی تھی, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جہاں زوردار مکہ مار دے کہ تلوار چھٹ کے نبی کے ہاتھ میں پہنچ جائے. جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جیسی گھوسا مارا وہ تلوار چھٹی اور نبی کے ہاتھ میں پہنچی. نبی نے فرمایا تو بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کے سوا کوئی نہیں مجھے بچا سکتا ہے. اب گزر سب قدموں میں سرکا اور کہا کلمہ پڑھوا دیجئے, مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. میں آپ کو اصلی نبی جاننے کے لیے آیا تھا. لوگ کہتے نہیں عرب میں بڑا مشہور تھا, وہ جادوگر ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو اللہ پر بھروسہ دیکھ کے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. دنیا والوں کے بنائے ہوئے بزدل ہوتے ہیں یہ چاپلوسی میں ہائے 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 ہمیں گلا نہ کٹ جائے, ارے تو ہی بچا دیا. آپ غور فرمائیں, آپ کا اطمینان قلب دیکھنے کے بعد میرا پورا وجود اڑ گیا کہ آپ دنیا والوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, اس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. تو یہ نبی نے اپنی ہی حیات میں
دو چیزیں امت کے حوالے کی. کتنی؟ دو چیزیں. ایک چیز کو قرآن، ایک چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، دوسری چیز کو اہل بیت کا دامن. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّى يَرْجَعَ عَلَيْكُمُ الْحَوْض. پیغمبر فرماتے ہیں تم نے دو گراہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہماری عترت و ہمارے علم ہے. یاد رکھو ان دونوں سے وابستہ. ہمیں یاد رکھو، ہمیں کوئی ٹھیکہ ادھر ادھر والوں کا تھوڑی لکھ رکھا ہے جو ہم سمجھاتے پھریں، دنیا والوں کو سمجھاتے پھریں. ہم نے اپنی قوم کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے. زندہ امام محشر کے دن میرا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے سچ بولا کیوں نہیں ہمت سے. تو میں اپنی قوم کو یہی سمجھاتا ہوں، رات میں شب بیداری بھی کرو لیکن صبح کو شکرانے کا سجدہ کر کے سو جاؤ. پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، بھیا بہت بڑی بات میں کہہ گیا. آپ خود سوچئے کہ جہاں 71 لاشیں حسین نے اٹھائے ہوں اور 71 لاشیں اٹھانے کے بعد خود محراب عبادت میں مولا حسین نے سجدہ شکر، یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے حسین، اللہ کے شکر کا سجدہ. تو ہم کو بھی جو بھی کار خیر ہم نے اپنے وجود سے انجام دیں تو اس کے ساتھ ساتھ سجدہ پروردگار بھی ہماری لائف سے ملا ہونا چاہیے. اسی لیے میں ایک جملہ سیکریٹری آف تنظیم مکاتب مولانا سمیع حیدر صاحب کا جملہ ضرور پڑھ دیتا ہوں تاکہ سینوں میں کبھی تو جلا اور ضیا پیدا ہو سکے. اصل میں حسین کی کیا اللہ کی پسند کو، اللہ کی پسند کو عزاداری حسین کہتے ہیں اور حسین کی پسند کو سجدہ پروردگار کہتے ہیں. سلام پڑھیے محمد ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ان لمحوں کو سماعت فرمایا ہے اور واقعی یہ جو لمحہ طے پایا ہے اور ایک اور دن اضافہ ہوا اور ہونا بھی چاہیے. بدعتوں میں اضافے نہ ہو، خیر میں اضافہ ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا بدعتوں میں اضافے نہ ہو، برائیوں میں اضافے نہ ہو اور باقاعدہ قرآن کی آیت کے ذیل میں یہ ہے جو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، جو نانا نواسے کا آپ نے دیکھا ہے. آیت تصدیق کر رہی ہے. کیا آیت کہتے ہیں؟ بلا کہے تعاونوا علی البر والتقوی. دیکھو نیکیوں اور پرہیزگاریوں میں ایک دوسرے کے بھاگیدار بن جاؤ، حصہ دار بن جاؤ. کوئی مجلس اگر کرا رہا دوڑ کے وہاں پہنچو. اللہ کوئی علم اٹھا رہا ہو دوڑ کے وہاں پہنچو. کوئی آپ غور فرما رہے ہیں خیر سے جو تعلق عمل رکھتا ہے وہاں ایک نہیں 14 بن کے 5 بن کے 12 بن کے 72 بن کے وہاں پہنچو تاکہ ہماری آخرت مضبوط ہو لگے. صلوات پڑھیے محمد آپ بتائیں تاکہ ہماری آخرت مضبوط ہو سکے. خیر میں آخرت مضبوط ہے، شر میں آخرت مضبوط نہیں ہے. شر میں تو تباہی ہے، شر اور فساد میں تباہی ہے، بربادی ہے، خلیش ہے، طلب ہے، وحشت ہے، ویرانہ ہے، سناٹا ہے، نابودی ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، منافقت ہے. لیکن خیر میں فضیلت ہے، شرافت ہے، بقا ہے، شان ہے، شوکت ہے، اللہ سے ملنا ہے، نبی سے ملنا ہے، حسین سے ملنا ہے، علی سے ملنا ہے. تو خیر ہی خیر. میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، آسماں کو کبھی زمین نہ کر، آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پخم جبین نہ کر. جی آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پخم زمین نہ کر. اور خیر ہی خیر کر صدا انسان، خیر ہی خیر کر صدا انسان. کام کوئی خلاف دین نہ کر، کام کوئی خلاف دین نہ کر. بس ہمارے لیے کافی ہو گیا.
ہمارا ہر عمل بالکل خیر کو ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل بشیر حسین ہونا چاہیے۔ یہ حسین آج نہیں کل کربلا بلا لیں گے، اور واقعی نانا نواسے کا یہ غمناک لمحہ خدا کی قسم کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آج پرسا سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور دو پرسے پیش کرنا ہے بیوی کی خدمت میں، ایک بابا کی شہادت کا، یہ بھی فضیلت رسول اللہ کا پردہ ڈالنے کے لیے وفات رسول کا نام دے دیا۔ آپ کو پتہ تاریخوں میں نے پڑھا ہے 27 مرتبہ 27 ٹائمز رسول اللہ کو زہر دیا گیا۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 27 مرتبہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، لیکن ایک آخر میں ایسا زہر تھا جس کو پینے کے بعد نبی چور چور ہو گئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹی فاطمہ تیرا بابا بس رخصت ہو